اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ پروگرام اقبال شناسی کے ساتھ حافظ محمد عثمان مسلم انٹلیکچوئل ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور پہلے کی طرح جس طرح ہم نے پہلے آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا اور آئندہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ آج بھی پروفیسر محمد سہیل حسن صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آج ہم اقبال کے اوپر جو ہے ان کی شاعری کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے جمال اور جلال۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اقبال کی نظر میں اگر ہمارے پاس جمال ہو اور جلال نہ ہو تو پھر کیا ہے، اور اگر جلال ہو تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جمال بھی ہے یا نہیں ہے، ہونا ضروری ہے یا نہ ہونا نہیں ضروری۔ یہ آج اقبال کی فکر سے ہم فکر لیں گے، اور اقبال کا جو اشعار آج ہم نے منتخب کیے ہیں، ان اشعار میں اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم آج سمجھیں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر سہیل حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ یہ بہت خوبصورت سلسلہ الحمدللہ یہ مسلم انٹلیکچوئل ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے شروع ہوا ہے۔ اللہ پاک اسے اسی طرح سے جاری فرمائے، اس میں برکتیں ہوں، اور اقبال شناسی کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اور جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیے رکھے اور ہم وہ پہنچاتے رہیں اپنے ناظرین اور سامعین تک۔ اچھا سہیل بھائی، آج ہم نے موضوع کا انتخاب کیا جلال اور جمال، تو کیا اقبال نے اس کے بارے میں پہلے تو ان کے اشعار سنائے کہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی اصل فکر کیا ہے، اور ہم نے اس میں سے کیا فکر لی ہوئی ہے، اور یا ہمیں کیا فکر سکھائی گئی ہے۔ بہت خوبصورت سوال۔ حافظ صاحب، آپ اقبال کا جب کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اقبال بہت ساری جگہوں پر دو چیزوں کا کمپیریزن خود لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عقل اور عشق کو مقابل لے آتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ علم اور عشق کو مقابل لے آتے ہیں، علم اور فقر کو لے آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب کو لے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس طرح سے اقبال نے یہاں جلال اور جمال کو بھی ایک دوسرے کے مقابل لے آئے ہیں، اور یہاں جلال اور جمال در حقیقت ایک استعارہ کے طور پر اقبال لائے ہیں۔ یہاں جلال بمعنی قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، بالکل ٹھیک ہے، اختیار ہے، اور جمال جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جو زیبائی ہے، جو زیبائش ہے، جو اس کی بیوٹی ہے، خوبصورتی، حسن، جی ایستھیٹکس جو ہیں، تو وہ وہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جلال کے مقابلے میں اقبال جمال بھی لائے ہیں اور عقل و خرد کو بھی لائے ہیں۔ صحیح، وہ جو ہے وہ دانائی کو بھی لائے ہیں، صحیح، مطلب محض دانائی کو، محض شعور کو، کہ آپ کے پاس شعور تو ہے، دانائی تو ہے، لیکن آپ کے پاس جلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس دانائی کا کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی۔ آپ کے پاس جمال ہے لیکن آپ کے پاس جلال نہیں ہے، تو پھر آپ اس جمال کا کیا کریں گے؟ تو در حقیقت یہ ہے۔ تو انہوں نے ایک نظم ہے اقبال کی، جلال و جمال، یعنی دونوں چیزوں کو مقابل لائیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی۔ اب یہاں دیکھیں زور حیدری کو وہ جلال کے معنی میں، بالکل ٹھیک ہے، کہ میرے لیے زور حیدری کافی ہے۔ اب اقبال کو پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خود جناب حیدر کرار کو بھی اقبال استعارہ کے طور پر لائے، بالکل ٹھیک ہے، ایک کردار کے طور پر لائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ مسلمانوں کو، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ تب دیکھیں کہ اگر جو امیر ہے وہ حضرت عثمان کی طرح نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور جس کے پاس فقر ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرح نہیں، بالکل ایسی، جسے نانے چوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، واہ، ٹھیک ہے۔ مطلب محض فقر بازوئے حیدر کے بغیر کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو تیری خاک میں ہے شرر اگر تو گمان فقر و غنا نہ کر کے جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ مومن کو جو ہے وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مومن کے پاس وسائل نہیں ہے, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. تو یہ تو حافظ صاحب یہ مسئلہ ہے نہیں, یہ ہمیں الجھایا گیا ہے. یہ ہم یہ اس بات کا بار بار ذکر کرتے رہیں گے کہ یہ ہمیں الجھایا جا رہا ہے کہ معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ کوئی اکنامک ایشو ہے. مسئلہ معیشت کا ہے ہی نہیں, مسئلہ غیرت کا ہے, مسئلہ حمیت کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ آپ کی دینی غیرت کا ہے, دینی حمیت کا ہے کہ آپ کا دینی کردار کیا ہے, آپ اسلامی غیرت میں آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کا کردار کیا ہے. تو معیشت تو ٹھیک ہو جاتی ہے. معیشت غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی کیا معیشت تھی, غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی کیا معیشت تھی, ہجرت کے موقع پر کیا معیشت تھی. معیشت مسئلہ نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی بات کٹ گئی کہ غزوہ احد میں اس کے اسباب میں اگر دیکھیں تو ایک سبب جو ان کا تھا وہ ان کے تجارتی راستے کا بند ہو جانا تھا. حالانکہ مسلمانوں کے پاس وہ نہ اتنی طاقت تھی نہ اتنی قوت تھی, لیکن وہی بات ہے کہ جلال تھا, اور اس کی وجہ سے کفار اور مشرکین نے یہ سوچا کہ آیا کہ ہمارا تجارتی راستہ, کیونکہ جنکشن تھا نا مدینہ طیبہ مکہ والوں کے لیے, ہر طرف یمن شام ادھر سارے ہر طرف تجارتی راستوں کے لیے, تو اس جگہ سے گزر کر جانا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تو راستہ ہی بند ہو جائے گا, ہماری تو معیشت تباہ ہو جائے گی. اور خود بدر میں بھی آپ اسباب میں وہ جو تجارتی قافلہ ہے, بالکل یعنی جو فائنینشل تھریٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے آپ کی ساری اسٹیٹ. ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کو اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, وہ ضروری ہے. مطلب دولت عثمانی بھی ضروری ہے, اگر نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں وہ کنویں کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں. بالکل ایسی کہ وہ معاملہ جو ہے, اب دیکھیں وہ معاملہ پیسے سے حل ہو سکتا تھا, وہ قوت و طاقت سے حل ہونے والا نہیں تھا. بالکل. تو ایسے مالدار لوگوں کا ہونا اسلامی ریاست میں ضروری ہے کہ جو مسئلے معیشت سے حل ہوتے ہیں وہ حل کریں. حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا, اب آپ چھین نہیں سکتے تھے, بالکل ایسے, تو وہ خرید کر مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جو مسئلہ طاقت سے حل ہوتا ہے, اب خیبر آپ خرید نہیں سکتے, خیبر خرید وہ فتح کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے کہ آپ کہ کہاں کی بات کہاں کی جا رہی ہے. اور عدل اور ظلم کی ڈیفینیشن پر جائیں تو یہی ہے کہ عدل یہی ہے کہ چیز اپنی جگہ پر رہے. اسلام بالکل امن کا درس دیتا ہے, اسلام رحمت شفقت کا محبت کا. لیکن وہ اقبال نے جو حیدری کا ذکر کیا نا کہ میرے لیے جو ہے وہ حیدری زور حیدری کافی ہے, تو غالباً وہ خیبر والا ہی جو ہے انہوں نے اس کو بیچ میں اس کو میرا خیال ہے کہ ایکسٹریکٹ کیا, اس کو وہاں سے نکالا کہ میرے لیے جو زور حیدری ہے وہ کافی ہے. اور وہ کہتے ہیں تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک. کہ مطلب ٹھیک ہے, تم ذہنی طور پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ شعور بیدار ہونا چاہیے, لیکن شعور بیدار ہے اور آپ کے پاس قوت و طاقت ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ جو استعداد ہونی چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اپنی استعداد بنا کر رکھو اپنی استطاعت کے مطابق, تو وہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ طاقت کے بغیر تو عدل قائم نہیں کر سکتے. پھر تو آپ وہ ہو جائیں گے آدھے ادھر اور آدھے ادھر, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, اور پھر بڑا آپ جتنے مرضی ذہین ہیں, اگر آپ کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے تو آپ کی ذہانت کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر ذہانت طاقت سے بڑی ذہانت کوئی ہے ہی نہیں. آپ اسٹیٹ قائم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اسی طرح سے جیسے نیکی کی طرف بلانا اور ہے اور نیکی کا حکم دینا اور ہے, یہ بھی ہمارے یہاں کنفیوژن بالکل ایسی ہے کہ وہ جو دائی الی الخیر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. ہاں جی, جو ہم مطلب ظاہر ہے جو دعوت تبلیغ ہے وہ اور ہے, اور جو امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی ہے وہ اور ہے. اب ریاست کا جو سربراہ ہے وہ بھی بیٹھ کے خطاب کرے گا
اور وہ بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا محض، اور نیکی کو قائم نہیں کرے گا. قرآن نے نہیں کہا یأمرون بالمعروف، یأمرون حکم دینا، اور یدعون الی الخیر اور ہے، وہ دعوت دینا اور ہے، اور اس کا حکم دے. اب حکم کون دے سکتا ہے؟ حکم وہ دائی نہیں دے سکتا، حکم ریاست کا سربراہ دے سکتا ہے. لیکن ریاست کا سربراہ اب کہے کہ میں تو دعوت دے رہا ہوں تو یہ سوٹ نہیں کرتا. ظاہری بات ہے وہ ینہون عن المنکر کے برائیوں وہ سے روکنے منع کی کرنا، صلاحیت بھی رکھتا ہو. منع کرنا، اور حکم کس چیز کا دینا؟ امر بالمعروف کا. اب حکم کون دے گا؟ جس کے پاس زور حیدری ہوگا. اب وہ جمال سے نہیں کر سکتے. امر بالمعروف جمال سے نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف کے لیے جلال چاہیے، زور حیدری چاہیے. قاتل کو آپ کہیں بھائی جان مہربانی کریں آئندہ قتل نہ کرو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، وہ تو اور چوڑا ہو جائے گا. اس کے لیے اتھارٹی چاہیے نا، اس کو پھانسی لٹکائیں گے تو آپ کے پاس وہ پھانسی گھاٹ ہونا چاہیے. اتنی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ قاتل کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. بالکل ایسے. یہ جلال ہے. یہ جلال. وہ اقبال کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی. وہ کہتے ہیں میں تو جلال ہی کو جمال سمجھتا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ خوبصورتی دیکھیں. ہاں جی بالکل ایسے. وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں جمال کوئی مختلف چیز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میری نظر میں جو جلال ہے اصل میں وہی جمال ہے، اور اصل میں جلال ہی زیبائش ہے. خوبصورتی جلال میں ہے. میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی. اور مثال کیا دی کہ سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک. واہ، سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک. کہ اللہ رب العزت کی قوت کی وجہ سے آسمان بغیر ستون کے قائم ہے اور گر نہیں رہے. طاقت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی طاقت ہے. ہم مانتے ہیں کہ وہ طاقت اس کی طاقت ہے. جی اسی لیے دیکھیں نا وہ آتا ہے روایت میں کہ جو طاقتور مسلمان ہے وہ کمزور مسلمان سے بہتر ہے. طاقت جو ہے نا، قوت، اتھارٹی. مجھے یہاں پر ایک بات بڑی شدید آ رہی ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے. جی بالکل، اللہ کو دیکھا نہیں ہے. ایمان بالغیب، ایمان بالغیب ہے نا. تو کیا ہے اس کی طاقت؟ جی بالکل، اس کی طاقت کی وجہ سے ہم اس کے سامنے سر وسجود ہوتے ہیں. ہم خوف کھاتے ہیں اور اللہ نے بار بار دیکھیں نا قرآن پاک شروع یہیں سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ قوت ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، کہا ہے نا اس نے لفظ کیسا استعمال، مالک یوم الدین. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ملکیت دی جا رہی ہے تو آپ سے لی بھی جائے گی. تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھی جانی بہت ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کے سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک. نہ ہو جلال، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جلال اور جمال میں سے کس کو پریفرنس ہے، تو کہتے ہیں نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے معنی. یعنی اگر محض حسن و جمال ہو اور اس میں جلال نہ ہو تو پھر اس کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا. اور مثال کیا خوبصورت لائے ہیں، کہتے ہیں نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے معنی نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک. واہ، کہتے ہیں نغمہ ہو اور وہ ایمان کی حرارت نب پیدا کرے، پھر وہ صرف سانس ہے، پھر کچھ نہیں ہے. وہ دیکھیں اقبال نے کہا کہ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی. تو میں سانسیں کاؤنٹ کرنا دین نہیں ہے. اس سانس کے اندر ہر سانس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو. تو جلال کے اندر جمال پایا جاتا ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے. اور مثال کیا خوبصورت دی نغمے کی. اگر نغمے کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہے تو پھر وہ محض سانس ہے، پھر کسی ہوا ہے، پھر ہوا ہے، لفظ ہیں اور کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں ہے. نغمہ کون سا ہے؟ جو اثر کرے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قوت ہے. اگر اس کے الفاظ میں قوت ہی نہ ہو، روب ہی نہ ہو. دیکھیں یہ روب اور دبدبہ ہے، جلال ہے اور ہیبت ہے کہ عمر جیسے بندے کی برہنہ تلوار جو ہے وہ لفظوں کے قابو میں آ جائے. صاحب بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ٹھیک ہے، وہ عمر جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، قرآن کے الفاظ وہ لفظوں کے قابو میں آ جائے تو یہ قوت ہے. یہ قوت ہے، یہ قوت ہے.
اب دیکھیں حالانکہ قرآن ظاہر اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ کے کلام سے زیادہ اور کس میں جمال ہوگا؟ کہیں نہیں ہوگا، لیکن جلال ضروری ہے. اگر جلال نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ لہذا جلال ضروری ہے. اور پھر جو آخر میں بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ. اگر کبھی مجھے سزا ہو جائے اور مجھے آگ میں پھینکا جانا ہو تو مجھے سزا کے لیے ایسی آگ قبول نہیں ہے. کیسی؟ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش ہو بے باک. واہ. کہتے مجھے آگ میں بھی پھینکا جائے تو آگ تند و سرکش ہو، جلانے والی ہو. جو جلانے میں سست ہو، میں اس آگ میں جلنا بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور بڑا خوبصورت یہاں پر اقبال نے جو ہے نا وہ مثال اور تمثیل جو ہے نا بڑی خوبصورت. اور میں پھر اس طرف آؤں گا کہ اسی لیے آپ کو روایات میں ملتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ یہ دنیا کی آگ جیسا نہ سمجھے. وہ آگ تو اس کا تو تصور بھی نہیں کیا. ہاں جی، تصور بھی نہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی جلال ہے کہ ادروائز تو آپ اسی آگ جیسا سمجھ لیں گے تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا. اس آگ کے اندر بھی جلال ہے اور اس کو باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہے، اس کے بارے میں شعور دیا گیا ہے تاکہ سمجھ آئے. تو لہٰذا جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. اب ہم عملی طور پر مسائل کے حل کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کشمیر کا مسئلہ جلال کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آپ فلسطین کا مسئلہ جلال کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. آپ جلال کے بغیر اتحاد نہیں کر سکتے اقوام عالم کا. آپ جلال کے بغیر دیکھیں آپ وہ جو فتنہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، فتنہ انکار حدیث ہوا اور ختم نبوت کے معاملے پر جو معاملہ ہوا. دیکھیں آپ نے بدری صحابہ کو منع کر دیا تھا، آپ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتی کہ اب بدری صحابی جو ہے وہ کسی جنگ میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے. جی. لیکن جیسے ہی ختم نبوت کا معاملہ آپ نے فرمایا میرا حکم منسوخ ہے. اب ہر بدری صحابی، کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے کوئی بھی ہے، سب نے جانا. جی. اور حضرت ابوبکر صدیق کی نرمی، ان کی شفقت، ان کی محبت تو مثل کے طور پر مشہور ہے نا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی بکری کا بچہ دیتا تھا اور رسی ساتھ دیتا تھا، اور اب بکری کا بچہ دے گا اور رسی نہیں دے گا تو جہاد ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ جلال، جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو، طاقت میں آپ بیٹھے ہوں. میں اس ممبر پہ بیٹھ کے یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی ممبر کا انکار نہیں ہے، وہ ظاہر دین کا حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے. بہت اہم حصہ ہے. بہت اہم حصہ ہے. انتہائی اہم حصہ ہے. لیکن جس کو ہم نے آج کل پسے پش ڈالا ہوا ہے وہ شدید قسم کا. معذرت کے ساتھ میں اپنے ناظرین اور سامعین سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس پر بھی باقاعدہ پروگرام کریں گے کہ اقبال کی ہم مسجد کا تصور کیا ہے اور جو موجودہ دور کی مساجد اور ائمہ ہیں بالکل وہ اقبال کی نظر میں اقبال نے 70-75 سال پہلے اس کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کر دیا اپنے اشعار کے اندر. 80 سال کہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں طاقت سے حل ہوتی ہیں وہاں طاقت ضروری ہے حاصل کرنا. بالکل ایسے. تو طاقت کے بغیر محض پھر اب مٹھاس سے، وہ محبت سے، شفقت سے سارے میٹر اس طرح حل نہیں ہوتے. تو آپ چیزوں کو مکس مت کیجئے، الجھائیے مت. جو چیزیں پیار محبت سے حل ہوتی ہیں وہ پیار محبت سے حل ہوں گی، اور جو جلال سے حل ہوتی ہیں وہ جلال سے حل ہوں گی، وہ قوت سے ہوں گی، طاقت سے ہوں گی. بالکل ایسی ہے. اس دن بھی ہم بیٹھے ہوئے غالباً یہ بات کر رہے تھے کہ وہ دین میں جبر نہیں ہے. جی. تو ہم نے اس کو تو لے لیا اس حصے کو، لیکن آگے اور پیچھے اس کو نہیں دیکھا کہ اس کا پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے. جی بالکل. اس کا معاملہ کیا ہے. تو وہ یہی معاملہ ہے بیسیکلی جو اقبال نے کہا ہے کہ ہم نے وہ جمال تو لے لیا لیکن جلال والے حصے کو پسے پش ڈال دیا. جی. آپ دیکھیں نا، اگر دین میں جبر نہیں ہے تو ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا. تو آپ کیوں جبرن لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر یہ غزوات کیوں ہوئے؟ جی. غزوات کیوں، تلوار کیوں اٹھائی گئی؟ جی. نہ اٹھائی جاتی. ہاں جی. چلیں وہ تو اس سینس میں ہے کہ آپ جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے تو اب اس کو جبر تو کہیں ہی نہ، اس کے لیے جبر غلط لفظ ہے. یہی چیز ہے اس کے لیے. تو اب وہ امپلیمنٹیشن ہے. وہی یہی چیز تو اقبال نے اس کو جلال کے اس پہ کہا ہے کہ بھئی جب آ گئے ہو تو اب
واپسی کے راستے بند ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے بھی ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ چنانچہ اگر، ایسے نہیں. اگر مگر والی گنجائش اگر نہیں مگر ہے. والی اب بات نہیں بالکل ہے. ایسی. اب تو پھر آپ 100% ہوں گے تو ہوں گے. بالکل ایسی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ نہیں ہو یہ سکتا. نہیں ہو سکتا. ایمان لائیں تو پورا لائیں، ورنہ نہیں لائیں. ورنہ وہ اس کا معنی، پھر اس کا معنی نہیں ہے. وہ پھر میٹھی باتوں سے کام نہیں چلتا. جہاں حلوے کی ضرورت ہے وہاں کھائیں پکائیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں وہ بھی نکالے، وہاں وہ بھی ہے. لیکن اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، تو کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ وہ رحمت للعالمین؟ لیکن انہوں نے تلوار بھی اٹھائی، جہاد بھی کیا، آپ کے دندان مبارک بھی جو شہید ہوئے ہیں، آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، اور جو ہے نا حضرت حمزہ نے کیا قربانی نہیں دی، آپ کے خاندان نے کیا نہیں دی. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے، تو یہ جلال سے کام ہو سکتا ہے. یہ معاملہ جمال والا اب نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. جی ناظرین و سامعین، آپ نے اقبال کی نظم جلال و جمال کے حوالے سے گفتگو سماعت کی. ہمارے جو اس پروگرام کو دیکھیں، اس میں جو بھی آپ کو مزید ایڈیشن، جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہو، اس سے بھی ہمیں کمنٹس کے اندر آگاہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں حوصلہ افزائی عطا کریں کہ ہم اس حوصلہ افزائی کی بنیاد پر مزید آپ کے لیے بہتر پروگرام پیش کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.